آخری چیز ہے، اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا، ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے، اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا، اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن، طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں، انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں، انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں، لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ ہے وہ عدم توازن، اس کو نوٹ کیجئے گا، جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی، ذاتی نیکی کی معراج۔ لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم لیا جبرائیل کو، اقلب علیہ وعلیہ، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا، اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بے غیرت انسان، بدیاں پھیلتی رہیں، میرے دین کو روندا جاتا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں، عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا، اس کا خون نہیں کھولا کبھی، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، لہذا یہ دوہرا مجرم ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے۔ ہاں، اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، اقامت دین کے کارکن ہیں، فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور مانجنے کا عمل جاری ہے، ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، اپنی ذات سے بحث ہی نہیں۔ وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے؟ یہ دوسری انتہا ہے۔ پھر وہی بات عرض کروں گا، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا، کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو، اپنی ذاتی اصلاح میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت، اقامت دین کی جدوجہد، اس کا خانہ ہی نہیں کھولا زندگی میں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ آخری چیز ہے، اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم، اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے، کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها، اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار اس بستی کو الٹ دوں،
उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। अब आप अंदाजा कीजिए, ये जो है ना अपने आप को रगड़ना और मांझना और पूरी जिंदगी रगड़ने में और मांझने में लगा देना। हम बाद बुजुर्गों के तस्करे में सुनते हैं, इतने अल्लाह वाले थे, इतने अल्लाह वाले थे कि उनका घोड़ा भी कोई मशकूक दाना नहीं खाता था, और वो खुद जो है वो अंग्रेज की अदालत में बैठे हुए और अंग्रेज की नौकरी कर रहे थे। ये है वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक का अदम तवाज़ुन। तागूत की चाकरी कर रहे हैं, अंग्रेज की मुलाजमत कर रहे हैं, अंग्रेज के कानून की तनफीज के अंदर आलाकार बन रहे हैं, लेकिन जाती तकवा और जाती नेकी और जाती लिल्लाहियत जो है उसका मेयार यह है कि उनका घोड़ा भी मशकूक चारा और मशकूक खाना नहीं खा सकता। यह है वो आदम तवाज़ुन, उसको नोट कीजिएगा, जिसको कि इस हदीस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया कि हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि अल्लाह फलां बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा फला बंदा भी है जिसने पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। जाती नेकी का अब इससे ऊंचा कोई मकाम कोई शख्स मुझे अगर बता सके तो मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। इससे ऊंचा कोई मकाम होगा कि आंख झपकने जितनी देर भी किसी ने मासियत में बसर नहीं की, जाती नेकी की मेराज। लेकिन हुक्म क्या हुआ बारगाह खुदाबंदी से, काला फकाला, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हुक्म लिया जिब्राइल को, इक़लिब अलैहि व अलैहि, उल्टो इस बस्ती को, पहले उस बदबख्त पर फिर दूसरों पर। क्यों? फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फी साअतन क़त, इसलिए कि इसका चेहरा कभी मेरी गैरत में सुर्ख नहीं हुआ, उस चेहरे का रंग नहीं बदला। बेगैरत इंसान, बदियां फैलती रहीं, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, मेरी शरीयत की धज्जियां बिगड़ती रहीं, अवामिर का मजाक उड़ाया जाता रहा, नवाही के लिए दुनिया के अंदर जिन चीजों से मैंने रोका उसके लिए फलसफे तराशे गए, और ये लगा रहा मस्त रखो जिक्र फिक्रे सुबह गाही में इसे। ये सिवाय जाती अपने उस इस्लाह के और जाती तकवा के और जाती नेकी के और जाती इबादत गुजारी के ये मैदान में नहीं आया, इसका खून नहीं खोला कभी, इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर नहीं हुआ, लिहाजा ये दोहरा मुजरिम है। ये है वो तसव्वुर जो यहां पर नोट कीजिए। हाँ, इसके ये मानी भी नहीं है कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजा भी नहीं रख रहे, इकामत दीन के कारकुन हैं, फर्ज नमाज आ गई है वो चली जा रही है, जमात का कोई एहतमाम नहीं है। अब ये दो इंतहाएं हैं, एक इंतहा ये कि वो तज़किया नफ्स जो है उसी में वो रगड़ने और मांझने का अमल जारी है, एक ये कि उसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं, अपनी जात से बहस ही नहीं। वो कैफियत वो हो गई है जो यहूद की आई है कुरान मजीद में, क्या तामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते और अपने आप को भूल जाते हो? ये दूसरी इंतहा है। फिर वही बात अर्ज करूंगा, वही बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता है जिस पर चलना होगा, कि न ये हो कि वो मुबालगा हो रहा हो, अपनी जाती इस्लाम में तो मुबालगा की हद तक आगे जा रहे हैं, और दूसरे ये कि अपने दीन की तबलीग व इशाअत, इकामत दीन की जिद्दोजहद, उसका खाना ही नहीं खोला जिंदगी में। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।